خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ظاہری، کچھ نعمتیں باطنی، کچھ نعمتیں روحانی، کچھ نعمتیں جسمانی. قرآن کریم میں آپ نے بار بار سنا ہوگا 6666 آیتیں ہیں، جس میں سے قرآن کا ایک حصہ التذکیر بآیاء اللہ بایام اللہ. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک حصہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا اور ہم سب کو احساس دلایا کہ یہ سب ہماری نعمتیں ہیں جو تم پیدا ہونے سے موت تک ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس کی طرف دھیان نہیں. ہمیں دھیان کب جاتا ہے؟ جب وہ نعمت تھوڑی آگے پیچھے یا چھین لی جاتی. اس لیے عربی گرامر جو جانتے ہیں، نعمتن یہ واحد ہے، نکرہ ہے. اس کا مطلب اللہ کی ایک نعمت بھی تم سب انسان مل کر اس کا شکر ادا کرنا چاہو نہیں ادا کر سکتے. آپ بدن کے کسی بھی حصے کو دیکھ لیجئے. دماغ کیسا بنایا؟ دماغ دیکھنا ہو اخروٹ دیکھ لیجئے، لیکن ذرا 19-20 ہوا، اسکرو ڈھیلا ہوا، پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، برسوں سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور پکڑتے ہیں چیزوں کو. یہ ساری اللہ کی نعمت ہے. برسوں سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، لیکن ذرا 19-20 ہوا، پیٹ میں درد ہوا، آپ کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا نظام پیٹ کا بنایا، کتنا بڑا نظام آنکھ کا بنایا. اسی لیے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات اچھے کام. کون سے اچھے کام؟ فرمایا ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتے اس کو عامل الصالحات کہتے ہیں.
اور ہر وہ چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جو جہنم کو واجب کرنے والے، اللہ کا غضب غصہ نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں اچھا عمل کرتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں، سکون والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ تھوڑا کھانا، اچھا کھانا، چین سکون سے رہنا، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت ہے یہ ظاہری، جس کو میں نے ابھی بتلائی، مجھے اور آپ سب کو احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک رشتہ دار کا آپریشن ہوا، پیر کٹ گیا، سمجھتے ہوں گے 1000 2000 5 20,000 کا، فرمایا 1 لاکھ کا یہ پیر بنے گا۔ اور ان کے پاس اسپتال میں گیا تو انہوں نے ایک اور تعجب والی بات بتائی کہ ایک صاحب تھے، اس کا ایکسیڈنٹ میں دونوں پیر کٹ گئے، اور وہ بھی ایسے ہی چلتا جیسے معلوم نہیں، روبوٹ کی طرح پیر لگائے، لیکن پوچھا کتنا، کہ 1,03,00,000 روپے کے یہ پیر بنے۔ کتنے؟ 1,03,00,000، اور معلوم تک بھی نہیں، لیکن نقلی پیر ہے، اصلی پیر تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ وہ نعمت کی قدردانی، وہ بولتے گھبراؤ مت، اس کو ہمت ملی، ڈاکٹر نے ہمت دلائے، گھبراؤ مت، آپ کو لوگ جان پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ آدمی 4 ویلر لے کر آیا، چلاتا ہوا نڑیا سے احمد آباد آیا۔ یہ اس لیے بتاتا ہوں آپ کا احساس نہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس وقت آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا، کچھ تکلیف ہوتی ہے، اس وقت احساس ہوتا ہے اللہ کب سے دیکھ رہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کے خلاصے کو بتایا، ایسی چیز دیکھنا جس پر اجر و ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے مسجد کو دیکھا، کعبۃ اللہ میں جا کر کعبۃ اللہ کو جا کر دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، قرآن کی تلاوت دیکھ کر کی، کتنا بڑا اجر و ثواب آپ اور ہم کو احساس دی۔ حدیث پاک میں سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے، ایک مقبول حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر حج میں جائے گا تو 1 لاکھ معمولی پہلے خرچہ ہوتا، اب تو کتنا 8 لاکھ 10 لاکھ، لیکن پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کا حج مقبول ہو۔ یہاں ماں باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، قرآن دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ فرمایا قرآن جب پڑھتا ہے تو اس کا نور اس کے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، جیسے ایئر کنڈیشن چلتا ہے، ہم پورے بدن کو راحت، آنکھوں کو بھی ٹھنڈک، بدن کے ہر جسم کو ٹھنڈک، جی چاہتا ہے نماز تلاوت کرنے کا۔ ایک وہ نماز تھی جو صحابہ کرام میں پہاڑوں میں، گرمیوں میں، سخت بارش کے زمانے میں اور چلچلاتی دھوپ میں وہ نماز پڑھتے تھے، اللہ کے راستے کا مجاہدہ کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہے کہ آرام سے سکون سے ٹھنڈک میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ مزید ترقی دے، لیکن ہمیں اس بات کی طرف احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش شمار دے۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہم نے آپ کو وہ آنکھیں دی، 2 کان دیے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں اس کو جا کر پوچھو کہ دنیا تمہاری پوری اندھی ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، ہزاروں چیزوں سے محروم ہے، چلنے میں محتاج، پھرنے میں محتاج، کوئی چیز چاہیے وہ محتاج، ہر جگہ پر وہ محتاج ہی محتاج ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ناراضگی والی، اس لیے فرمایا کہ کسی نامحرم مت دیکھو، کسی کی بیوی کو مت دیکھو، کسی جوان بچیوں کسی کو بھی، ہماری غلط جگہ نگاہ اٹھے گی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور وہ نگاہ کو بچائیں گے۔ نامحرم کو دیکھنے سے اللہ فرماتے اس کو ہم ایمان دیں گے، اور میری ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت ابھی کو کلمہ ہم اس کی زبان پر جاری کروائیں گے، مسواک کی سنت کر رہا ہے، موت کے وقت کلمہ جاری کروائیں گے، اور سنت کے مطابق زندگی جاری، زندگی پر سنت کے مطابق رہا، اللہ فرماتے اس کی زندگی بھی اچھی ہوگی، اس کی موت بھی اچھی ہوگی۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بے اچھی موت ہو، آپ دیکھو روزانہ ایکسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ مر رہے، جسم کے پورے چتھرے اڑ گئے، پہچانا تک نہیں جاتا، اور ایک ہے کہ اللہ کے نیک بندے کلمے کے ساتھ جا رہے، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں انتقال ہو گیا، عمرہ کرنے گیا، حج کرنے گیا، انتقال ہو گیا۔ یہ سب ظاہری نعمت ہے، اور ایک سب سے بڑی نعمت ہے قرآن کریم کی دولت، یہ روحانی نعمت ہے۔ قرآن خالی کاغذ کا نام نہیں، آپ پڑھیں گے اس کے انوارات برکارات پورے جسم میں
بدن کے ہر عضو سے نور اس کے سینے میں اترے گا. اس لیے قرآن میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو سینے کو کشادہ کر دیتے ہیں اس کے سینے میں ہے. پھر اس کے باطنی انوارات کو نازل ہونے کے بعد اس کے سینے کو کشادہ کر دیتے. ایک صحابی رسول نے حضور سے پوچھا اللہ کا رسول اس کی نشانی کیا؟ ظاہر میں کالا کلوٹا ہے لیکن اللہ کے انوارات، رسول اللہ کی سنتوں کے برکات، اسلام کے انوارات اس کے سینے میں. تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس کی نشانی التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر، جو دنیا دھوکہ کا گھر ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. دنیا میں ہے کھانا پینا کمانا کاروبار سب ہے لیکن دنیا میں جی نہیں لگاتا. اس کا دھیان آخرت کی طرف، موت کی طرف، قبر کی طرف کہ مجھے ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ آخرت کی فکر میں لگتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کے گھر جہنم، ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف اس کا دھیان جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہو کر اپنی کیے کا حساب، اگر غلط تولوں گا، غلط بولوں گا، غلط دیکھوں گا، غلط سنوں گا، میں اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا. پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے، بڑے آدمی ہو کے اس کے سامنے ڈرتے تھے. آج ہر آدمی موبائل پر لے کر ہر آدمی گناہ میں مبتلا ہے. ظاہری چیزوں پر ہماری نگاہیں بہت جاتی. کھیل تماشے میں ہم لگ گئے. کرکٹ کھیلتا ہے کون، ٹینشن لیتا ہے کون. ایک ٹیم سے محبت، ایک ٹیم سے دشمنی. ایک ہار گئی تو خوش ہو گیا اور ناچنے لگا، ایسا لگا جیسے اس کے پاس ہی سارے چیک اور پیسے آ گئے. اور دوسری اس کی پسند کی چیز پر ہار گئی، تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، یہ پھوڑ دیا، یہ توڑ دیا. ارے بابا تیرے کو کیا فائدہ ہو، تیرے کو کیا نقصان. لیکن اس کو محبت، کرکٹوں سے محبت، کرکٹ سے محبت، کرکٹروں سے محبت، ان کے پورے خاندان کا اس کو سب پلندہ یاد ہے. یہ میرا فیوریٹ ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے. ارے بابا اس کے پاس جا تو صحیح، تیری ملاقات بھی نہیں کرے گا. ہمارے حضرت ایک استاد نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک کرکٹ کا بہت بڑا فین تھا، عاشق تھا، لاکھوں روپے خرچ کر کے سفر کر کے گیا افریقہ. اس سے ملنے کا، اسے دھکا دیا، ہٹ بھاگ یہاں سے ہٹ. اس نے کہا میں تیرا فین ہوں کہ این فین، سب اس کو دھکا لگایا اور اس کو گرا دیا. اس کے دل میں احساس ہو گیا اللہ، اس سے اچھا تو میں کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاتا، کسی اللہ والے سے محبت کرتا. اللہ مجھے کتنا بلند. اب اس کے لوگ بیانات سنتے ہیں، اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس کے گھر کے بچے حافظ ہونے لگے. کہاں یہ دنیا دار، کہاں یہ دیندار بن گیا. تو دین میں اللہ نے عزت رکھی ہے. سعید انور کہتا ہے کرکٹ پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا مجھے، حرام غذائیں میرے دل میں جاتی تھی، لیکن ایسے ہی اللہ والے سے ملاقات ہوئی، آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ میری بیانات سنتے ہیں. دین کی باتیں مجھے روزانہ نئی نئی سیکھنے ملتی ہے. یہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا. تو دین میں فائدہ ہے. اور تیسری علامت بتائی کہ اللہ اس کے سینوں کو کھول دیتا ہے، موت سے پہلے اس کو موت کی تیاری کی توفیق ملتی ہے. اللہ سے ڈرتا ہے، اپنا معاملہ صاف رکھتا ہے، حرام خوری سے بچتا ہے، سود رشوت سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. تو یہ قرآن آج ہم سب ٹوپی والے، داڑھی والے، ہمارے محلے اور بستی والے یہ سب نظر آتے، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مکتب کی، یہ مدرسے کی دین ہے. آج اگر مولانا احمد اللہ صاحب، جس کو آپ سب رشتہ دار بھی جانتے ہیں، انہوں نے آج سے برسوں پہلے ادارہ قائم کیا، پڑھاتی تو ہوں اور جانے ان کا کام جلے، گاؤں کی طرف توجہ نہیں کی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. انہوں نے محنت مشقت کے ساتھ ادارہ قائم کیا. ایک چھوٹا پودا لگا تھا، بڑھتے بڑھتے آج تناور درخت ہو گیا. ہزاروں بچے ماشاءاللہ دور دور سے پڑھتے ہیں اور حافظ عالم بن کر جا رہے، اپنے اپنے علاقوں میں کام کرے. کیا مولانا احمد اللہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے نہیں بھریں گے؟ کتنے ہزاروں لوگوں نے یہاں حفظ کیا، عالم بنے. جب دین کی محنت ہوتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب دین کی محنت چھوڑ دیتے ہیں تو جہاں تاشقند و بخارا، رشیا میں ایک وقت ایسا حال ہوا، مسلمانوں ہی نے مسجدوں کو توڑ دیا، اذان بند ہو گئی، مسجد بند، مدرسہ مکتب سب بند ہو گیا. اور یہ حالت ہو گئی
کہ ایمان والے داڑھی والے دکھنا بند ہو گئے۔ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ روس میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ ایک زمانہ 70 سال 80 سال ایسے گزرے کہ ایمان والے ہی دکھے نہیں تھے، تو چپ کے ایک واقعہ لکھا کہ چند عرب کے لوگ رشیا گھومنے گئے، گزر رہے تھے، ایک بڑھیا نظر آئی، زار و قطار رو رہی تھی۔ ان نوجوانوں کو بلایا، معلوم ہوتا ہے تمہارے لباس سے تم لوگ عربی ہو؟ کہا جی ہے عربی ہے۔ کہا میری ایک درخواست ہے، دلی تمنا ہے، میں نے قرآن دیکھے ہوئے 70 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، بچپن میں قرآن دیکھا تھا، اذان سنی تھی، اس کے ایک زمانہ ہو گیا، لیکن میں ایمان والی ہوں الحمدللہ۔ میری ایک تمنا ہے کہ اب جب آئندہ کبھی آئے تو عربستان سے قرآن لے کے آنا۔ کیا کہہ رہی وہ عورت؟ عربستان سے قرآن لے کے آنا تاکہ میں قرآن کی زیارت کروں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ جب دین کی محنتی امام بخاری، امام ترمذی، بڑے بڑے شیوخ پیدا ہوئے، لیکن جب یہ محنت ختم ہو گئی، دیکھو باغ بنانے کے لیے روزانہ پانی، زمین ہموار کرنی پڑتی، کھیتی باڑی میں محنت کرنی پڑتی، اجاڑنے کے لیے کچھ نہیں، چھوڑ دو۔ آج ہم نے اپنی نسل پر محنت کی تو انشاءاللہ ہماری نسل سب شاداب ہوگی، اور اگر محنت چھوڑ دی خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کے اسباب تو ہے ہی، آج تو ہماری تباہی بربادی کے بیج پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیلایا جائے کہ ان کو ختم کرو، لیکن ہم زندہ ہے اللہ کے فضل سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے، نماز و تلاوت کی وجہ سے، یہ مکتب اور مدرسے کی وجہ سے۔ آپ کو اور ہم کو معلوم نہیں کہ مکتب پر 1 روپیہ ہم خرچ کرتے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو ایسا روسی انقلاب آیا کہ لوگ قرآن دیکھنے کو ترستے گئے، مسجد دیکھنے کو ترستے تھے۔ چنانچہ وہ عرب دوسری مرتبہ واپس آئے، 1 سال کے بعد اس بڑھیا کو انہوں نے، وہ بڑھیا بھی رو رو کر تمنا کر رہی تھی، اس کو قرآن پہنچایا، اس نے قرآن کو سر پر رکھا، سینے پر رکھا، آنکھوں سے بوسا دیا، اور خوب بہت دیر تک روتی رہی۔ ان نوجوان عربوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ اندر آئیے۔ اندر ان کو بٹھایا، کھلایا پلایا، اور اتنا بڑا باکس جو ہیرے جواہرات سونے سے بھرا ہوا تھا ان نوجوانوں کے حوالے کیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ جو مجھ کو قرآن کریم دکھا دے گا، قرآن پاک کی زیارت کروا دے گا، یہ سارا خزانہ اس کو دے دوں گا۔ آج ہم قرآن بیچ بیچ کے خزانے جمع کر رہے، قرآن لوگ دیکھیے یہ حالت تھی۔ زار و قطار روتے اس نے بتایا کہ آج سے 70 سال ایسے گزرے جس کو قرآن نہیں دیکھ سکی۔ بچپن میں ماں باپ نے ان کی زبان سے میں نے کلمہ سنا تھا، ایک زمانہ گزر گیا، 70 سال کے بعد آج قرآن کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ زار و قطار رونے لگی اور اپنا روداد اور واقعہ بتانے لگی۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم ختم ہوتی جا رہی ہے، قرآن کے حلقے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ احساس اس لیے دلاتا ہوں، قرآن کو پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، حافظ اور عالم بناؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حشر ہمارا بھی ہو۔ آج ہم کرکٹ کے پیچھے، کاروبار میں ایسے لگے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے، کالج اسکول کے حوالے کیے کہاں جا رہے، غیروں کے حوالے ہمارے بچے اور بچیاں ہو رہے، صبح گئی شام کو بچے منہ بتا رہے۔ ہم نے اس کا جائزہ نہیں لیا کہ ہماری بچی کون سی ٹیوشن میں جا رہی ہے، کون اس کے فرینڈ ہے، کون کیسی زندگی گزارتی ہے، کیوں پردہ نہیں کرتی، پردے سے کیوں، نماز پڑھنے سے ہماری اولاد کیوں جھی چراتی ہے؟ کہ جس کو نماز کو اللہ نے قرآن میں، پردے کو قرآن میں جو ذکر کیا، اللہ کے نزدیک بڑی اہم چیز تھی، تبھی تو ہم کو بتایا۔ پردہ کرتے بھی ہے تو ذرا محلے میں ادھر، ارے محلے گھر سے باہر نکلتے ہی پردہ ہے۔ بعض لوگ محلے میں گھر کے قریب نہیں کرتے، ارے ادھر ہی تو جانا ہے۔ بھیڑی اور شیطان تک جگہ جگہ کھڑے ہوئے اور پھنسانے کے لیے ہماری اولاد کو جگہ جگہ کھڑے۔ یہ نہیں کہا کوئی بھی ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بے پردگی کا نتیجہ، گھر نیک آدمی کا گھر میں تعلیم بھی ہوتی تھی، لیکن ایک غیر مسلم گھر میں آتا تھا، نظر چرائی اور اس لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ نیک گھرانہ کہلاتا تھا، لیکن ذرا سی کیا ہو گئی، بے پردگی ہو گئی۔ اس بے پردگی کا نتیجہ کیا ہوا، اس لڑکی کو گھر سے لگا گا۔ یہ اس کا یہ حالت۔
اس لیے آج ہم اپنی اولاد کے متعلق پوچھتے ہیں کیسا ہے؟ مولانا میرا لڑکا بہت اچھا ہے، سروس بھی ہے ماشاءاللہ، مہینے کے 30 25 50 ہزار لاکھ تک کما لیتا ہے، لیکن ذرا بے دین ہے، ذرا بے دین ہے۔ بے دینی ہی تو سب سے خطرناک چیز ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسپتال میں ایک آدمی کو داخل کیا، آئی سی یو میں رکھا تھا، سمجھانے کے لیے واقعے کو پوچھا، اندر کسی کو جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، ہاتھ پیر سب کچھ ہے، لیکن ذرا سی جان نکل گئی۔ وہ کہیں گے ڈاکٹر بیوقوفی کا عقل کا مارا ہوا ہے، جانتی جان ہی تو سب کچھ تھی، جان ہے تو جہان ہے، بولتے نا ہم لوگ، تو جان تھی تو سب کچھ تھا، سب کچھ ہے، پورا جسم ہے، لیکن جان ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی سب کچھ ہے، دیندار نہیں ہے۔ ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے حالات بدل رہے، ہماری ذہنی ارتداد تو برسوں سے اب ظاہری طور پر ارتداد کے حوالے ہو رہے، مسلمان ہو کر غیروں کے حوالے۔ برسوں سے ہم نے اس کی فکر کی، ہمارے محلے کے لوگ چاہیے، اللہ نے مال دیا ہے، ہمارا ڈاکٹر ہو، ہماری اسپتال ہو، ہماری اسکول ہو، تاکہ ہم آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکے۔ ہمارے کئی بزرگوں نے توجہ دلائی، الحمدللہ کئی اسپتالیں بنی، کئی اسکولیں بنی، لیکن ابھی ناکافی ہے، اور ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچے کو مکتب اور مدرسے میں اتنا بہترین قرآن و تعلیم دیں کہ وہ کسی بھی جگہ پھر جائے۔ اچھا دیکھو، ہر ایک کو حافظ عالم بننا ضروری نہیں، لیکن ہر ایک کو دیندار بننا ضروری ہے۔ آج لوگ ڈرتے کہ فلاں ہم جگہ رہتے چاروں طرف غیر ہے، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ ارے تمہاری داڑھی کی تو بہت بڑی کرامت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، جس جگہ بھی لے کر جاؤں گے عزت ہی پاؤں گے انشاءاللہ۔ حضور کی جو باتیں ہیں، سنت ہے، اس میں عزت ہے، لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایمان والا کروڑوں غیروں کے درمیان ایسا ہے جیسے سارے مرے ہوئے ایک ہی ایمان والا زندہ ہے۔ مرے ہوئے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آج زندہ آدمی بھی مردے جیسا ہو گیا۔ زندہ آدمی، ہمارا ایمان مضبوط جتنا پاورفل ہوگا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آدمی گھر سے دعا پڑھ کے نکلا، ویسے ہی صحیح سالم آلے گا۔ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، لیکن صبح سے شام تک ہم جاتے جھوٹ بولنا، دھوکہ بازی، غلط دیکھنا، غلط کھانا، اس لیے ہماری اللہ کے نظروں سے اللہ ہم گر گئے۔ ہمارا اس لیے خود غیر کہتا ہے کہ یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ بے ایمان کا لفظ بول رہا ہے۔ کوئی مسلمان سے معاملہ کرتا ہے، نہیں 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 ان کو چھوڑ دیا، کہ کیوں؟ وہ تو بہت اچھا ہے، داڑھی ہے لیکن دھوکہ دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، لیکن دھوکہ دیتا ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں، پیسے لیتا ہے دیتا نہیں ہے، بے ایمان بول رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہمارے دیکھیے، ہمارے دارالعلوم اشرفیہ میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، بڑے بڑے دارالعلوم، ہر دارالعلوم میں بڑے بڑے لوگ پڑھ کر گئے اور پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے پڑھا اور اپنے علم کو بڑی تنگی رہی، آدھی روٹی کھائی، چین سکون کھائی، پوری دنیا میں جا کے دین پھیلا رہے ہیں۔ آج اس ملک میں، آج فلاں ملک میں، آج فلاں ملک میں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا ہر جمعہ کو؟ یہ ابھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنے مدرسے، کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں دین کی بات مہینے میں بھی سننے میں نہیں ملتی، پھر کیا ہوں گے؟ غلط بات سنیں گے تو غلط کی طرف جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہر جمعہ کو دین کی بات ہم سنتے، تو ہم مدرسے پر 1 روپیہ یا 1 پیسہ بھی جو خرچ کرتے وہ بہت قیمتی ہے۔ یا انعامات آپ نے دی تھی بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بچہ حافظ بنا، عالم بنا، اس کے دل میں ایمان کا ذوق شوق بنا، تو آپ نے تو 25 50 یا 100 1000 5000 دیے تھے، لیکن آپ کے یہ پیسے اس کو مددگار بن کر اللہ نے حافظ عالم بنا دیا، دین کا اس کو داعی بنا دیا، اللہ والا بنا دیا۔ لیکن کیسی تعلیم تھی! اگلو زمانے میں دیکھیے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں کے مدرسے سے پڑھ کر ان کو تمنا تھی کہ میں حافظ عالم بنوں، دین کا بڑا داعی بنوں، تو اپنے وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا ایک کام کرنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، بس یہ نصیحت ہے۔ کیا نصیحت کی؟ جھوٹ مت بولنا۔ اور اس نصیحت کو ایسے پلے باندھی کہ کبھی بھی آپ نے پھر زبان کی غلط بات نہیں نکلی۔
اور 40 دینار دیے کہ بھئی کبھی ضرورت پڑے تو یہ پیسہ خرچ کرنا. سفر اس زمانے کے سفر آج کی طرح ہوائی جہازوں میں گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا, گھوڑے خچروں میں ہوتا تھا, اور زیادہ تر قافلے 50 100 500 آدمی مل کر قافلہ بنا کر چلتے ہوئے سفر کرتے تھے. اب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے علم حاصل کرنے جاتے ہیں, کیا حالت بنی؟ پورے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ان کو بھی پوچھا تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس بھی 40 دینار ہے. وہ سمجھتے مذاق کرتے, ان کے سردار کے پاس اس کو پکڑ کر لائے. کہا یہ بچہ بھی کچھ بول رہا ہے. کہا یہ اس کے پاس, اس کو پوچھا سردار نے تیرے پاس بھی پیسے؟ کہاں میرے پاس ہے. اب کیوں بتا رہے, ایسی جگہ تو پتہ بھی نہیں چلتا. کہا میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اس پیرانی پیر تو ابھی چھوٹے تھے, لیکن ان کی ننھی منی زبان سے نکلی ہوئی بات اس ڈاکوؤں کے دل پر ایسی اثر کر گئی. اس نے کہا اے اللہ, یہ معصوم بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. دھوکہ بازی اور رشوت لینا, لوگوں کے مالوں کو لوٹنا, قتل و غارت گیری کرنا, اللہ نے بس اسی وقت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ اللہ کے نیک بندے, انہوں نے توبہ کی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے, اللہ سے معافی مانگتے, سارے ہتھیار پھینک دیے. اور اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے پورے قافلے کو لوٹنے والے جتنے ڈاکو تھے سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا. ذریعہ کون بنا؟ یہ وہ چھوٹا سا طالب علم جو مرکز میں پڑھتا تھا, جو فلاں جگہ پڑھتا تھا. یہ آج کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے سامنے ہیں, کل یہی وہ بڑے ہوں گے, اللہ والے بنیں گے. آپ اور ہم دنیا میں نہیں ہوں گے, لیکن ان پر جو ہم نے خرچ کیا ہے, ان کو محبت کسی گاہ سے دیکھا ہے. اور میں عبداللہ کہتے کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم عالم بنو یا متعلم پڑھنے والے بنو, یا ان سے محبت رکھنے والے بنو, یا ان سے سننے والے بنو. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا, پانچویں مت بنو, یعنی ان سے دشمنی مت رکھنا. یہ بات یاد رکھنا کہ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, کام بن جائے گا. آپ کو ایک واقعہ سنا, میں تو حیران رہ گیا. ایک سبزی والا تھا جو مدرسے کے باہر کھڑا رہتا تھا. اس کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے 77 بچے 77 بچے اس کے خاندان میں سے حافظ ہوئے. اس بڑے میاں کو پوچھا کہ اتنے سارے, تم تو سبزی بیچتے, تمہارے اتنے سارے بچے حافظ کیسے بنے؟ فرمایا میں وہ تو ان کا تو انتقال ہوگا. اس سے کہا میرے دادا مدرسے کے بچوں سے بہت محبت رکھتے تھے. اتنی محبت کہ اگر مدرسے کے بچے آ جاتے, سبزی تولتے تولتے اس کو رکھ دیتے. مدرسے بچوں کو محبت کی نگاہ سے, کہ اللہ کاش کہ میرا بھی ایسا بچہ ہوتا, میں بھی اس کو حافظ اور عالم بناتا, میں بھی اس کو دین کے کام میں لگاتا. تو اللہ نے میرے دادا کی تڑپ سن لی, اور اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حافظوں کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ ایک طالب علم سے محبت, اللہ والوں سے محبت. آپ اور ہمارے اندر بھی بہت خواہش ہوگی میرا بچہ پیدا ہوگا, اولاد ہوگی, ہم بھی حافظ بنائیں گے, عالم بنائیں گے. ابھی ہی آپ نے نیت کی, نیت پر آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور نیت کرو کہ انشاءاللہ حافظ عالم ہی بنائیں گے. دنیا پڑھانا ہے, بنانا ہی. دنیا بقدر ضرورت ہے. دنیا کب تک ہے؟ جب تک آنکھ کھلی ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی, ساری ڈاکٹر وکالت جتنے بڑے بڑی دنیا کے بڑے بڑے آپ نے ایوارڈ حاصل کیے تھے, وہ قبر میں ایک بھی نہیں آئے گا. آئے گا لیکن قرآن کے متعلق فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. اے لوگو, حضور فرماتے قرآن پڑھو, اس لیے کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارشی بنے گا. اور حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اور قرآن قیامت کے دن قبر میں بھی اس کے لیے سفارشی بنے گا, قیامت کے دن نور بنے گا. اور حضور نے فرمایا یہ کتاب قرآن ایسا ہے, اس کو دیکھنا, اس کو پڑھنا, اس کو سننا سنانا, یہ سارا ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی. کوئی ہے دنیا کی ایسی کتاب؟ کوئی نہیں کہ جس پر اجر ثواب. اور دنیا کی یہ بھی چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کی طرف سے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو انسان زبانی کر سکے. اور بچے کو آپ بتائیے سورہ فاتحہ بسم اللہ سے شروع کرے گا, والناس تک آپ کو صبح سے شام تک پورا قرآن سنا دے گا. ہمارے بہت سے مدارس میں جب بچے حافظ ہوتے اس کو برابر رگڑتے, چیک کرتے, پہلے 3 پارے 6 پارے 10 پارے, پھر ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن سناتے. یہ اللہ کے کلام, یہ حضور کا معجزہ. جیسے حضور آج روضہ اقدس میں حیات ہے تو حضور کا یہ معجزہ قرآن کا یہ بھی حیات ہے.
اور جو قوم اس قرآن کو پڑھے گی وہ بھی زندہ رہے گی۔ جو آدمی چاہتا ہو کہ میرے باپ باپ کا، میرے خاندان کا، میرے رشتہ دار کا نام روشن رہے، وہ قرآن کو پڑھے، قرآن کا حافظ بنے، قرآن کو پھیلانے والا بنے، قرآن پر عمل کرے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس قرآن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ سر بلند کر دے، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اس کو بھی پس پشت ڈال دیتے، ذلیل کر دیتے۔ تو اندازہ لگائیے، آج ہمیں کرکٹر سے محبت ہے، حدیث میں فرمایا جو قوم جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ، جمعہ کا وقت ہے، کرکٹ شروع ہے، فلاں کی میچ شروع ہے، جمعہ کی نماز گئی، وہ جیت بھی گیا تو ہمیں کیا ملا؟ کیش میں آ کر یوں کر دیا اور یوں کر ڈالوں گا، اس نے برابر نہیں کھیلا، تو جانا تھا اس کے بدلے میں تو کھیل لیتا۔ یہ تو کروڑوں کے سکتے ہیں سب میرے دوستو، دنیا کا یہ سب دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ دنیا کا دھوکہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر بات، دنیا دار الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ ہم اور آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ہم سمجھتے نا آنکھوں سے دیکھتے، ایسا ہی ہے؟ آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اصل ہے دل، اس کا کنیکشن ہے جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کنیکشن ہے زبان سے تو بول رہا ہے، کنیکشن ہے تو کانوں سے سن رہا ہے، پیروں سے چل رہا ہے۔ یہ کنیکشن پاور ہاؤس کا ختم ہو گیا، اس کو بولتے ہیں ہارٹ فیل۔ اب پورا جسم موجود ہے، جیسے ڈاکٹر نے بولا سب ہے لیکن ہارٹ فیل ہو گیا، جان نکل گئی، تو کیا ہوگا جسم کو؟ اس لیے فرمایا کہ بھئی اس کا تو انتقال ہو گیا، جلدی سے اس کو کفن دفن، اور جلدی سے حدیث پاک میں فرمایا انتقال ہو جائے، جتنا ہو سکے اس کو جلدی قبرستان پہنچاؤ۔ اگر وہ نیک ہے اس کے ٹھکانے پر وہ پہنچے گا، اور اگر وہ غلط ہے تو ایسے آدمی کا روئے زمین پر ٹھہرانا مناسب نہیں، اس کو جلدی دفن کرو۔ کیا لے کر گیا؟ کوئی کرکٹ کا ایوارڈ لے کر گیا، یا ڈاکٹر تھا تو ایوارڈ لے کر گیا، کسی گولڈ میڈلس کے ہاتھ سے اس کو ایوارڈ ملا، یا وہ لے کر گیا؟ نہیں، وہ اپنا ایمان لے کر گیا۔ اس ایمان کی وجہ سے جس کو اللہ سے مانتا تھا، آج پوری دنیا میں ارتداد کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا؟ ہمارے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے، ہر طرف سے ڈاکو لگے کہ یہ ہم کو مل جائے۔ کتنا بڑا ہیرا؟ کوئی نور کا ہیرا 650 گرام کا ہیرا ہے جو یہاں سے اٹھا کر لے گئے ہو، اس کی قیمت اتنی بڑی ہے کہ پورے ہندوستان سے زیادہ۔ یہ تو ایک نقلی یا اصلی ہیرا بھی سمجھ لو، لیکن قبر میں رکھے گا کوئی؟ ایک ہیرا کروڑوں لوگ کون لے گا؟ لیکن ہر مسلمان کے پاس ہیرا۔ کیا ہیرا ہے؟ ہر مسلمان گولڈ میڈلسٹ ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی قربانیاں دی، قربانی کے بعد انہوں نے دعائیں کی، اس دعا کی وجہ سے ہمارے نبی آپ کے خاندان میں آئے۔ کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان خاندان میں ایک ایسے آدمی کو پیدا کیجئے، وہ حضور کے متعلق، اور حضور گولڈ میڈل کے آدمی کی شکل میں دی۔ جو ڈاکٹر گولڈ میڈل ہوتا ہے نا، 500 روپے زیادہ فیس لیتا ہے، اس کی فیس زیادہ ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اور وہ اس کا گولڈ لٹکایا ہوا ہوتا ہے اس کے آفس میں۔ ہم سارے ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے دلوں میں حضور کی محبت، یہ روحانی ایک بہت بڑا فیض ہے۔ ہر مسلمان کے سینے میں حضور کی محبت ہے، اس لیے حضور کی یاد پر جب بھی حضور کا نام آتا ہے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گولڈ میڈل ہے ہمارا۔ اس لیے مومن کو کہا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھو، فَإِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، تمہارے دن سب سے زیادہ قیمتی دن جمعہ کا دن ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، کثرت سے مجھ پر کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اور ایک درود پڑھتے فائدہ ہمارا ہے، اللہ 10 گناہ کو معاف، 10 درجات کو بلند کرتے ہیں، 10 خطاؤں کو معاف کرتے۔ اور کتنے اکابرین ہمارے ایسے گزرے، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا کسی نے کتنا درود پڑھتے؟ فرمایا میں گنتا تو نہیں، لیکن جمعرات کے شام سے لے کر جمعہ کے شام تک تقریباً 20,000 25,000 مرتبہ۔ اور ہم کتنی مرتبہ پڑھتے؟ مشکل سے یاد آتا ہے تو پڑھتے، اس لیے کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ ایک عالم کا واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں۔ ایک عالم صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، سہارنپور کے شیخ الحدیث، جن کا نام بھی آپ جانتے، حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی جوانی میں ان کو شیخ الحدیث بنایا، جبکہ ان کے پورے بال کالے تھے۔
ان کے پاس انہی کے ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے حضرت ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ نماز میں جی نہیں لگتا، تلاوت میں جی نہیں لگتا، موبائل چلانے میں بہت جی لگتا ہے، گناہ کے کام میں جی لگتا ہے، معلوم ہے اللہ ناراض ہے، کچھ آپ دعا کیجئے. تو حضرت نے 2 نسخے بتائے. کتنے نسخے؟ آپ لوگ بھی یاد رکھو، دل کی گہرائی سے سنو. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، ایک تو آپ ہر کام سنت کے مطابق کیجئے. کیسے کیجئے؟ سنت کے مطابق. کہ حضور نے پانی کیسا پیا، حضور کیسے کھاتے تھے، کتابیں موجود ہے، نہیں معلوم علماء سے پوچھو. اور دوسرا عمل بتایا کہ روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود. جمعہ کے دن زیادہ، جتنا زیادہ درود، حدیث میں فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں حضور کی سفارش ملے، کثرت سے درود پڑھے. درود ابراہیم، چھوٹا درود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی. یہ عمل بتایا. 40 دن کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. کہا کیسے ہوا آپ کو معلوم؟ اب نماز میں جی لگتا ہے، تلاوت میں جی لگتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ کل رات میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور نے خود مجھے بتا دیا کہ اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. حضور نے خود بتا دی. اس سے پتہ چلا کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، ہم گناہوں سے بچنے والے، خود بھی گناہ سے بچے، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی. ہم اچھے عمل کریں گے ہم جہنم سے بچیں گے، اپنے اولاد اچھے عمل کرے گی قبر میں ثواب ملے گا، وہ بھی جہنم سے بچے گی. اور آگے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. سن لو جہنم کیسے جلے گی، جس کا ایندھن جلانے کے لیے، جیسے دنیا میں گیس جلا دی ہے چائے بن گئی، گیس سے آگ جلتی ہے، لکڑی سے دیا سلائی جلائی آگ جل گئی. وہاں جہنم کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیروسین گیس نہیں ہوگا، انسان اور پتھر ڈال کر آگ جلائی جائے گی، اور بڑی خطرناک ہوگی. دنیا کی آگ سے 70 گنا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور نسلوں کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.